اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعادی علیاً وظہر العجائب تجیتہ اون لکا فی نوائب کلو ہم و غم سنجلی بعظمتک یا اللہ میں نبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مومن ذوی الاحترام، سب سے پہلے اس عظیم رات، اس بہترین رات جس رات میں ہم اور آپ جشن امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس رات کی، اس ولادت کی، جشن کی مبارکباد آپ سبھی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کا جشن، میں یہیں سے قبلہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں، یہیں سے چار مصرے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ برادر علی عابد تشریف لا چکے ہیں، بہترین منقبت خواں ہیں، بہترین پڑھتے ہیں، کولویزی میں پڑھتے ہیں، آج لومباشی آئے ہیں تو یہاں پڑھیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، زور جادو کا تو لمحوں میں پگھل جائے گا، کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، زور جادو کا تو لمحوں میں پگھل جائے گا، اور ہوگا خالین کی تصویر کو جب حکم امام، شیر خالین سے اٹھے گا نگل جائے گا، ہوگا خالین کی تصویر کو جب حکم امام، شیر خالین سے اٹھے گا نگل جائے گا، اور اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، ہونٹوں پہ اپنے آج جو مدحت رضا کی ہے، ہونٹوں پہ اپنے آج جو مدحت رضا کی ہے، اور تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا، تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا، جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے، تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا، جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے۔ آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں برادر علی عابد خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضران محفل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو جشن امام علی رضا کی اس پرنور جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ایک منقبت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں۔ یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، الہی ٹھہر جائیں وقت کی رفتار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں۔ ایک باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے
جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے نہیں دیکھی کہیں بھی موت کی آثار مشہد میں. یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں کہ سنا ہے خود صفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا. سنا ہے خود صفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا. سو اب خود جا کے میں ہو جاؤں گا بیمار مشہد میں. یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں. مقطع محفل. رضا کے حسن پر یوسف کو بکھتے دیکھتی دنیا. رضا کے حسن پر یوسف کو بکھتے دیکھتی دنیا. اگر ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد میں. یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں. باعوذ باللہ من نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وسیلہ کر دیا تجھ کو عطا جانے خدا جانے. میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. وسیلہ کر دیا تجھ کو عطا جانے خدا جانے. میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. مریض عشق حیدر ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب. مریض عشق حیدر ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب. دوا سے کیا مجھے مطلب. مرض جانے علی جانے مرض جانے علی جانے صفا جانے خدا جانے. میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا. میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا. ہاں ان کی منقبت پڑھنا. سخن جانے یا سر جانے سخن جانے یا سر جانے گلا جانے خدا جانے. میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. کسی کنکر کو لمحوں میں بنایا کس طرح گوہر. کسی کنکر کو لمحوں میں بنایا کس طرح گوہر. بنایا کس طرح گوہر.
یہ غر جان شہنشاہ ہے، یہ غر جان شہنشاہ ہے، خدا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے، خدا جانے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد۔ سبحان اللہ۔ برادر علی عابد کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے پاس علی عابد کے علاوہ ایک اور علی ہے جس کا نام علی جان ہے۔ اس سے پہلے جو بیٹھا ہے اس کا نام ایان ہے، اس کے ساتھ بھی علی لگتا ہے۔ ایان علی کانجی، علی جان۔ مومنین آتے جا رہے ہیں، آپ حضرات سے درود کی درخواست ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز دے دوں گا علی جان کو یا اس سے پہلے ایان کو؟ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے۔ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے۔ کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ اور منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، ارے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ اور 4 مصرے اور آج کے حوالے سے، امام رضا کے حوالے سے محترم ہلال صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بساط کیا ہے چلے یا نہیں چلیں، اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ۔ اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ۔ اور جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ۔ جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ۔ اور اسی حوالے سے آگے پڑھ دیتا ہوں کہ کیسے بجھے چراغ ولایت جہان سے، کیسے بجھے چراغ ولایت جہان سے، پہلے ہی کاٹ ڈالے ہیں اس نے ہوا کے ہاتھ۔ کیسے بجھے چراغ ولایت جہان سے، پہلے ہی کاٹ ڈالے ہیں اس نے ہوا کے ہاتھ۔ اور ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے، رکھیں اس کے سر پہ امام رضا نے ہاتھ۔ ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے، یا علی مدد۔ ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے، رکھے ہیں اس کے سر پہ امام رضا نے ہاتھ۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں ایان کانجی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام رضا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم پر محمد و آل محمد صلوات۔ سلطان عرب، سلطان عرب، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا۔ سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا۔ نوبت ہے تیری شاہی کا اعلان، ارباب 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 رضا مولا۔ سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا۔
تبدیلیاں تو لوہوں پہ کرتا ہے قلم سے، واقف ہے زمانہ تیرے انداز کرم سے، یا رضا مولا رضا اللہ بھی رکھتا ہے تیرا مان، ارباب 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 رضا مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بہت اختصار سے پڑھ کے چلے گئے ایان میاں، حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے جشن کی تیاری ہوگی، آج بہت کم پڑھا ہے، انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی کہ میرا دل کعبہ نہیں، میرا دل کعبہ نہیں، پھر بھی وہ اندر آئیں گے، میرا دل کعبہ نہیں پھر بھی وہ اندر آئیں گے، جب یہاں زہرا ہے تو زہرا کے شوہر آئیں گے، میرا دل کعبہ نہیں لیکن وہ اندر آئیں گے، جب یہاں زہرا ہے تو زہرا کے شوہر آئیں گے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ لکھ دیا ہے میں نے اس کی ایک لکڑی پر علی، لکھ دیا ہے میں نے اس کی ایک لکڑی پر علی، جھولے کے نزدیک مشکل ہے کہ اجدر آئیں گے، لکھ دیا ہے میں نے اس کی ایک لکڑی پر علی، جھولے کے نزدیک مشکل ہے کہ اجدر آئیں گے، اور تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ارے ہم علی کے نام پر خبروں سے اٹھ کر آئیں گے، تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ہم علی کے نام پر خبروں سے اٹھ کر آئیں گے، اور ایک طرف سے شام کے لشکر پہ لشکر آئیں گے، ایک طرف سے شام کے لشکر پہ لشکر آئیں گے، اور ایک طرف سے صبح کے سورج 72 آئیں گے، ایک طرف سے صبح کے سورج 72 آئیں گے۔ اور ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی آل محمد۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی آل محمد۔ اور امام حسین کے حوالے سے بھی کچھ تازہ کلام ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ہماری فہرست میں روش عباس ہیں، شاید وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن مقطع محفل انشاءاللہ علی جان ہی جو ہے وہ محفل کی جان ہو جائیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ 100 بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے، 100 بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے، پھر سیدہ سے مانگوں گا صدقے حسین کے، 100 بار صدقے جاؤں گا۔ روش آ گئے انشاءاللہ، وہ مقطع محفل کی ذمہ داری کو انشاءاللہ بخوبی انجام دیں گے، اور بہترین اشعار سنائیں گے، بیتاب صاحب کے سنائیں گے تو اور دوسرے شعراء کے بھی سنائیں گے، میں بھی انشاءاللہ سناؤں گا آپ کے استقبال میں۔ پہلے ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی آل محمد۔ 100 بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے، 100 بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے، پھر سیدہ سے مانگوں گا صدقے حسین کے، اور مٹی فرشتوں کرب و بلا سے اٹھا کے لاؤ، مٹی فرشتوں، ہنی میاں میسج آ گیا، شعر بھی سن لیں، کہ مٹی فرشتوں کرب و بلا سے اٹھا کے لاؤ، اللہ کو بنانے ہیں بندے حسین کے، مٹی فرشتوں کرب بلا سے اٹھا کے لاؤ، مٹی فرشتوں کرب و بلا سے اٹھا کے لاؤ، اللہ کو بنانے ہیں بندے حسین کے، اور جو ہو گئے ہیں ماتم زنجیر کے خلاف،
मातमियों हाजिर कर रहा हूं कि जो हो गए हैं मातमो जंजीर के खिलाफ, ये लोग तो कभी भी नहीं थे हुसैन के। जो हो गए हैं मातमो जंजीर के खिलाफ, ये लोग तो कभी भी नहीं थे हुसैन के। और महफिल की इस नियाज से करनी है हाजिरी, महफिल की इस नियाज से करनी है हाजिरी, गाजी पे खर्च करने हैं पैसे हुसैन के। महफिल की इस नियाज से करनी है हाजिरी, गाजी पे खर्च करने हैं पैसे हुसैन के। आइए हजरत मैं गुजारिश करता हूँ महफिल की शान अली जान तशरीफ लाएं और बारका है मौला में नजरान अकीदत पेश करने। दुरूद पढ़ दें आप हजरात। अल्लाह हज़ीरान महफिल सलामुन अलैकुम। आप सबको इमाम अली रज़ा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। सुल्तान अरब, सुल्तान अरब, सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला नौबत है तेरी शाही का ऐलान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला तब्दीलियाँ तू लोह पे करता है कलम से, वाकिफ़ है ज़माना तेरे अंदाज़ करम से, अल्लाह भी रखता है तेरा मान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला। रोज़े की ज़ियारत में अजब हज का मज़ा है, ज़मज़म है सबील और मिना से शिफा है, रोज़ा है तेरा काबा ईमान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला। पहुँचाता है मुझको ये किसी और फ़िज़ा में, मैं सैन में होता हुआ उड़ता हूँ हवा में, है फर्श तेरा तख्त सुलेमान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला। तू जाग रहा है तो मैं सोता हूँ सुकून से, बंदा तेरा वाकिफ़ है तेरे कुन फयकून से, है तेरे तसर्रुफ़ में मेरी जान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला। औलाद का तालिब कोई तालिब है शिफा का, मासूमाए कुम का उन्हें दे दीजिए सदका, उन सब पे भी कर दीजिए एहसान, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मोहम्मद वाजिब फरोतम। एक और दुरूद पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि तुमको लगता था कि बारिश है ये क्यों कर आएंगे, हम अली के इश्क में ख़बरों से उठ कर आएंगे। मैं मीर तकल्लुम साहब के कुछ अशार पढ़ देता हूँ, उसके बाद बेताब साहब के 4 मिसरे पढ़ के बेताब साहब के छोटे भाई बरादर रवीश अब्बास को आवाज़ दे दूँगा। हाँ पढ़ दूँ इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ कि हम अली के इश्क में ख़बरों से उठ कर आएंगे, हम अली के इश्क में ख़बरों से उठ कर आएंगे। मीर तकल्लुम साहब कहते हैं कि ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे, ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे,
खबर में मुल्ला नहीं आएगा हैदर आएंगे। ऐ तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे, खबर में मुल्ला नहीं आएगा हैदर आएंगे। और दार पर एक साथ मीसम और खंजर आएंगे, दार पर एक साथ मीसम और खंजर आएंगे। एक कटकर आएगा और एक बचकर आएंगे, दार पर एक साथ मीसम और खंजर आएंगे। एक कटकर आएगा और एक बचकर आएंगे। ये बाबुल हवाइज के हवाले से कि खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे, खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे। खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे, खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे। अरे जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे, खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिलकर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। और देखने में कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर, देखने में कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर, जब इमामे आखिरी काबे की छत पर आएंगे, जब इमामे आखिरी काबे की छत पर आएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ इस्तकबाल में बरादर के। एक बार दुरूद पढ़ दें आप हजरात। मैं इतने अशार पढ़ रहा हूँ तो आप लोग एक दुरूद और पढ़ सकते हैं। एक और पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेताब साहब कहते हैं कि दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। 1400 सालों से दरियाए अता जारी है, दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। 1400 सालों से दरियाए अता जारी है। और दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। आइए हजरत में मुल्तमिस बरादर रवीश साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएं, बारगाह इमाम रिज़ा में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। दुरूद पढ़ने आप हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समात फरमाए कि बोला, दरे रज़ा पे जो आके मैं बैठ जाता हूँ, दरे रज़ा पे जो मैं आके बैठ जाता हूँ, तो माँ की गोद से बढ़कर सुकून पाता हूँ। बतौर खास दरे रज़ा पे जो मैं आके बैठ जाता हूँ, तो माँ की गोद से बढ़कर सुकून पाता हूँ। और मिला है जब से इमाम रज़ा का दस्तरखान, मिला है जब से इमाम रज़ा का दस्तरखान, जहाँ भी जाता हूँ बिरयानी खा के आता हूँ। जब से मिला है इमाम रज़ा का दस्तरखान, जहाँ भी जाता हूँ बिरयानी खा के आता हूँ। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये शेर बतौर खास समझ में है कि ज़िक्र अली जो आया हमारी ज़बान तक, ज़िक्र अली जो आया हमारी ज़बान तक, नारे अली अली के लगे आसमान तक। ज़िक्र अली जो आया हमारी ज़बान तक, नारे अली अली के लगे आसमान तक। तो तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम भी कातिले ज़हरा की पसलियाँ, तोड़ेंगे हम भी कातिले ज़हरा की पसलियाँ। जिंदा रहे जो दौरे इमामे ज़मान तक, जिंदा रहे जो दौरे इमामे ज़मान तक। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
اور یہ شعر اس میں پورا نام نہیں لیا گیا ہے، تو دیکھیے کیا آدھی نام لیں گے ہم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے، فوج عمر ساتھ، فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے غازی ٹہل رہا ہے، غازی ٹہل رہا ہے سبھی کو پچھاڑ کے، غازی ٹہل رہا ہے سبھی کو پچھاڑ کے. تو یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر نے، یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر نے پرچم کو نصب کر دیا جھنڈا اکھاڑ کے، پرچم کو نصب کر دیا جھنڈا اکھاڑ کے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اور یہ شعر بطور خاص جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آخری شعر. سجاد کہہ رہے ہیں تم باشعور ہو، سجاد کہہ رہے ہیں تم باشعور ہو، ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو. بہت نازک شعر ہے. سجاد کہہ رہے ہیں کہ تم باشعور ہو، ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو. میں نے تو قید خانے میں سجدہ ادا کیا، میں نے تو قید خانے میں سجدہ ادا کیا. تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو، تم ہٹے کٹے ہو کے، تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. کیا کہنے، ہٹے اور کٹے ہونے کے باوجود بھی کیا کیا اشعار سنا کے چلے گئے. برادر رویش عباس زندہ باد ماشاءاللہ. میں پڑھتا ہوں کہ رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے، رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے، غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے. رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے، غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے. ارے حق اور باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی، حق اور باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی. ارے نمر ہونا اور ہے اور شمر ہونا اور ہے، حق اور باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی. نمر ہونا اور ہے اور شمر ہونا اور ہے. اور میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا. کہ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا. بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا. برادر اختر سرسوی نے کہا کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. آئیے حضرات، میں قبل اس کے کہ حجت الاسلام مولانا مسیب صاحب کو آواز دوں. ایک شخص جو ہمارے بیچ میں ہوتا تھا، محفل میں بیٹھتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں، ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم علی یوسف علی سوم جی کی روح کو ایصال فرما دیں. فاتحہ. بسم اللہ.
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. میں نہایت ہی ادب و احترام کے سے حرف التماس سے لے کے پڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مسیب علی صاحب قبلہ خدمت میں کہ وہ افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانوادہ عصمت و طہارت، عاشقان سلطان عرب و عجم، یہ مہینہ ماہ ذی-القعدہ امام سے منسوب مہینہ ہے. آغاز میں بہن کی ولادت ہے، درمیان میں بھائی کی ولادت ہے. میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں امام کی ولادت کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتا ہوں. عظمت محمد و آل محمد پہ ایک صلوات پڑھیں. یہ مہینہ امام رضا سے منسوب ہے. آپ کا نام نامی علی، لقب رضا، کنیت ابو الحسن. اگر سلسلہ امامت میں دیکھا جائے تو 4 علی ملتے ہیں. علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی رضا، علی النقی. اور سلسلہ امامت میں 4 ابو الحسن بھی ہیں. مولائے کائنات کی کنیت ابو الحسن، امام موسی کاظم کی کنیت ابو الحسن، اور امام علی رضا کی کنیت ابو الحسن، اور امام علی النقی کی کنیت ابو الحسن. تو سلسلہ امامت میں 4 علی بھی ہیں، 4 ابو الحسن ہیں. مگر کچھ اماموں کی کنیت علی سے میچ کرتی ہے مگر نام نہیں میچ کرتا، اور اگر نام میچ کرتا ہے تو کنیت میچ نہیں کرتی. مگر امام رضا کا نام بھی اپنے دادا کے نام سے میچ کرتا ہے اور کنیت بھی میچ کرتی ہے. اور یہ نام علی، اس میں بڑی تاثیر ہے، اور اس نام سے اہل بیت کو ایک خاص عقیدت، ایک خاص لگاؤ. امام حسین کو اس نام سے بے پناہ محبت تھی. اسی لیے امام حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. آپ مصائب میں سنا کرتے ہیں کہ جب چوتھے امام ابن زیاد کے سامنے تھے تو ابن زیاد نے سوال کیا، یہ نحیف و لاغر کون انسان ہے؟ تو چوتھے امام نے فرمایا مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں. تو برجستہ ابن زیاد کہتا ہے الیس اللہ قد قتل علیا فی الطف،
میری آرمی نے، میری فوج نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ علی ابن الحسین کو کربلا میں اللہ نے قتل کر دیا، اللہ نے قتل کر دیا۔ عزیزو، جہاں یہ کہ کچھ بندہ نہیں کرتا، سب خدا کرتا ہے، یہ عقیدہ شیطان ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ شیطان ہے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، صرف خدا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعین و رجیم ہے، تو شیطان کہتا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو نے مجھے کیوں گمراہ کیا، میں تو صراط مستقیم پہ جا کے ڈٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ گمراہ خود ہوا ہے اور گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں یہ عقیدہ ہے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، وہاں شیطان بول رہا ہے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کیا علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ تو چوتھے امام نے فرمایا وہ میرا بھائی اکبر تھا جس کا نام علی تھا، تیرے سپاہیوں نے اسے قتل کیا۔ کہا دو بھائی ایک ہی گھر میں ایک ہی نام کے؟ کہا ہمارے یہاں ایک اور بھی علی، عبداللہ ابن رضی، جن کا بھی نام علی۔ کہا تین بھائی ایک ہی خاندان میں، ایک ہی گھر میں تین بھائی، تمہارے والد کی کیا انٹینشن تھی نام رکھنے کے پیچھے؟ کہا اگر میرے والد کو اپنے والد سے اتنی محبت تھی، اگر اللہ میرے والد کو اور بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا۔ تو علی ابن ابی طالب کا نام، علی کا نام، علی، یہ نام علی، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ صرف ذات علی میں تاثیر نہیں ہے، نام علی میں بھی تاثیر ہے۔ نام علی، ذات علی صرف مقدس نہیں ہے، نام علی بھی مقدس ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، جب امام نیشا پور میں آئے اور حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کیا اور اس سلسلہ اسناد کو بیان کیا جس سلسلے میں سارے کے سارے معصوم ہیں، پورے سلسلے میں، یعنی اول سے لے کے آخر تک سب کے سب معصوم ہیں۔ اور جب امام آئے تو کیا ہوا، امام تشریف لائے تو راویان حدیث محدثین جمع ہو گئے اور سب نے تقاضا کیا فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ تو امام نے ذخیرہ حدیث سے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی بات ہے مگر شاید کسی پوائنٹ سے، کسی رخ سے بات نہیں ہو۔ مجمع نے کیا تقاضا کیا کہ اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ تو احادیث رسول کا ایک ذخیرہ ہے، نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، امر بالمعروف کے سلسلے میں، نہی عن المنکر کے سلسلے میں، احادیث کا ایک ذخیرہ ہے۔ مگر ذخیرہ احادیث سے امام نے اس حدیث کا انتخاب کیا جس کا تعلق امامت سے ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا، موسی کاظم نے جعفر صادق سے سنا، جعفر صادق نے محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے علی ابن الحسین سے سنا، علی ابن الحسین نے زین العابدین سے سنا، اور علی ابن الحسین نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے سنا، علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے کیا کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ تمام راویان حدیث نے حدیث کو رقم کر لیا، قلم و دعوات کو رکھ لیا، مگر امام کی سواری آگے بڑھی۔ پھر امام نے پردہ محمل کو اٹھا کے فرمایا وَلَكِنَّا بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، مگر دیکھو اس کے لیے کلمہ توحید سے نجات حاصل ہوگی، مگر اس کے لیے شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی امامت شرط توحید ہے، توجہ کیجئے گا، امامت شرط توحید ہے۔
اگر کوئی توحید کو مانتا ہے امامت کو نہیں مانتا تو اسے نجات، اس کی نجات ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی وحی کو مانتا ہے مگر معدن وحی کو نہیں مانتا، اس کی نجات ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی قرآن صامت کو مانتا ہے مگر قرآن ناطق کو نہیں مانتا، اس کی نجات نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ امامت شرط توحید ہے۔ اور اس چیز کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید بات واضح ہو جائے۔ ایک مرتبہ سہل خراسانی 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے، اور آگے کہتے ہیں مولا اپنے حق کے مطالبے کے لیے تلوار اٹھائیے، آپ کے بہت سارے حامی ہیں، مددگار ہیں۔ کہا بہت سارے حامی و مددگار ہیں؟ کہا ہاں مولا، ہزاروں تلواریں آپ کی حمایت و نصرت میں اٹھیں گی۔ کہا ہزاروں تلواریں اٹھیں گی؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کیا تمہاری بھی تلوار میری حمایت میں اٹھے گی؟ کہا ہاں مولا، میری بھی تلوار آپ کی حمایت میں اٹھے گی۔ امام نے فرمایا اتنا جوش ہے، اتنا جذبہ ہے، اتنا جذبہ ایمانی ہے، اتنی محبت کی حرارت ہے تو ذرا سا وہ جو تنور روشن ہے نا، جا کے اس میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی تنور کا نام سنا ساری محبت کی حرارت سرد پڑ گئی۔ کہنے لگے مولا میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنا ناراض ہوں گے، اتنا خفا ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنا ناراض ہوں گے، آپ اتنا خفا ہوں گے تو میں آپ سے ایسی بات نہ کہتا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اگر تنور میں نہیں بیٹھ سکتے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اب امام کے پاس سہیل بیٹھ گئے، امام سہیل سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام نے کیا دیکھا کہ ہارون مکی خانہ کعبہ سے حج کر کے، چاہے زمزم کا پانی پی کے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر کے، خرامہ خرامہ اپنی پشت کے اوپر سامان سفر لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزو امامت شرط توحید ہے۔ امامت عزیزو یہ وہ اصحاب امام تھے، جب حج بیت اللہ سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر بعد میں جاتے تھے، پہلے آستانِ عصمت پہ آتے تھے، شاید محسوس کرتے تھے حج وہاں کیا ہے قبول یہاں ہوگا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون مکی آئے، امام نے کہا ہارون یہ جو تنور روشن ہے اس میں جاؤ بیٹھ جاؤ۔ قسم خدا کی ہارون مکی نے سوال بھی نہیں کیا مولا میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ادھر امام نے کہا، ہارون مکی سامان سفر کے ساتھ جا کے تنور میں بیٹھ گئے۔ امام نے تنور کو بند کر دیا، اب یہاں سہل سے آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ سہل سوچ رہا تو جل گئے ہوں گے، راکھ ہو گئے ہوں گے، خاک ہو گئے ہوں گے۔ امام نے فرمایا چلو سہل ذرا ہارون کا حال تو دیکھیں۔ اب امام نے جو تنور کا ڈھکن ہٹایا تو وہ منظر نظر آیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دریائے محبت میں سفینہ نوح ٹھہرا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد نے۔ اللہ نے ان کے نام میں بڑی تاثیر رکھی ہے، ان کے نام میں بڑی تاثیر ہے، ان کی ذات میں تاثیر ہے، ان کے نام میں تاثیر ہے۔ اور ابو الصلت ہروی نے جب اس سلسلہ اسناد کو احمد ابن حنبل کے سامنے بیان کیا، سنا کرتے ہیں، دیکھیے الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت تو وہ ہے جس کا دشمن جس کی گواہی دے۔ اپنے تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں عقیدت و محبت میں، دشمن جس فضیلت کی گواہی دے حقیقت میں وہ فضیلت ہے۔ تو احمد ابن حنبل کے سامنے ابو الصلت ہروی نے اس سلسلہ اسناد کو بیان کیا، جس میں 8-7 اماموں کے نام ہیں، جس میں سب کے سب معصوم ہیں۔ جیسے ہی سلسلہ سند کو بیان کیا، احمد ابن حنبل کہتے ہیں واللہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنونہ، اگر اس سلسلہ امامت کو، اس امامت کی کڑیوں کو کسی مجنون اور دیوانے کے اوپر پڑھ دیا جائے تو وہ دانا ہو جائے گا۔ سوچئے جن کے نام میں یہ تاثیر ہے ان کی ذات میں کیا تاثیر ہوگی۔ ان کے نام میں بھی تاثیر ہے،
یہاں تک آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے نام میں بھی تاثیر ہے، ان کے ایک انگ انگ میں تاثیر ہے، ایک ایک عضو میں تاثیر ہے۔ یہ ایک مرتبہ مامون کے پاس ایک بدو آیا، 7 بال لے کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ رسول اسلام کے ریشم مبارک کے بال ہیں، یہ بال لے لو اور مجھے رقم دو۔ اب بھائی مسئلہ، ایک آدمی کہہ رہا یہ رسول کے بال ہیں، کیسے کنفرم ہو کہ یہ رسول کے بال؟ اگر ٹھکرا دیتا ہے تو توہین رسالت کے بال کی توہین ہے، اور اگر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور رقم دے دیتا ہے تو گویا کہ اسے چیٹ کر لیا گیا۔ مامون پریشان تھا، ایک مرتبہ امام آئے، امام نے اس کی پریشانی کو دیکھا تو کہا پریشان کیوں ہو؟ قاسم میں ایک بدو آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 7 بال ہیں، یہ رسول اللہ کی ریشم مبارک کے بال ہیں، کیسے پتہ چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں؟ تو امام نے کہا کہ وہ بال لائے جائیں۔ اب وہ بال آئے تو امام نے استشمام فرمایا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا اس میں سے 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ 3 استشمام فرمایا، کہا 4 سے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، 3 سے میرے نانا کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ عزیزو، خوشبوؤں کی ایک زندگی ہوتی ہے، گلاب میں خوشبو ہوتی ہے مگر 4 دن کے بعد گلاب میں خوشبو نہیں ہوگی، چنبیلی میں خوشبو ہوتی ہے 4 دن کے بعد خوشبو نہیں ہوگی، بیلا میں خوشبو ہوتی ہے مگر 4 دن کے بعد خوشبو نہیں ہوگی۔ 2 سینچری گزر چکی ہے مگر رسالت کے بال سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے، رسالت کے بال سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے کچھ خوشبوئیں عارضی ہیں، کچھ خوشبوئیں دائمی ہیں، گلاب کی خوشبو عارضی ہے، چنبیلی کی خوشبو عارضی ہے، مگر مشک و عنبر کی خوشبو دائمی ہے، مشک و عنبر میں خوشبو باقی رہے گی۔ زمانے کی وجہ سے خوشبو کم ہو سکتی ہے مگر خوشبو جا نہیں سکتی۔ لیکن عزیزو دیکھیے تو اب امام نے بالوں کو سونگھا تو کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں اور یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ عزیزو مامون رشید ان بالوں کو سونگھ لیتا مگر نہیں۔ آپ کے پیش نگاہ ہے کہ جب رسول اسلام چادر میں آ کے بیٹھ گئے تو امام حسن آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، امام حسین آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، علی مرتضیٰ آئے، کہا اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جو خوشبو رسالت کی امام حسن نے محسوس کی، امام حسین نے محسوس کی، امام علی نے محسوس کی، وہی خوشبو امام رضا بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ام سلمہ بھی آئیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میں رسالت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے امامت کے مشام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد نے۔ امامت عزیزو، امام رضا علیہ السلام کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں کس کس رخ سے گفتگو کی جائے۔ جب امام نیشاپور سے خراسان آ گئے تو پہلی میٹنگ میں مامون نے امام کو چیک کرنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ ان کا سیاست کی طرف، حکومت کی طرف، خلافت کی طرف رجحان ہے یا نہیں، یعنی امام کی انٹینشن کو چیک کرنا چاہتا ہے، امام کی ذہنیت کو چیک کرنا چاہتا۔ وہ امام جو بغیر سنے ذہنیتوں کو پڑھ لیتا ہو، نیتوں کو پڑھ لیتا ہو، مامون اس امام کی نیت کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ مامون کہتا ہے اريد ان يعينك خلیفۃ علی الناس، اے فرزند رسول
آپ سے بہتر اور افضل میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اب ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے امام کا کہ امام کا خلافت کی طرف رجحان ہے یا نہیں، حکومت کی طرف رجحان ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے خلافت تجھ کو عطا کی ہے تو تو کون ہوتا ہے کہ کسی اپنے غیر کو خلافت دے دے؟ اس لیے کہ خلافت اللہ لیاقت و صلاحیت کو دیکھ کے دیتا ہے، اور خلافت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ خلیفہ بناتا۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر خلیفہ بنایا۔ تو دیکھیے خلافت دینا اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو امام نے فرمایا، کہا جیسے امام نے کہا میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا اگر اللہ نے خلافت تجھے دی ہے تو تو اپنے غیر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر دی نہیں ہے تو جو تیری ملکیت نہیں ہے وہ تو کسی غیر کو کیسے دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد دے۔ جو اپنا مال ہے ہی نہیں تو غیر کے مال پہ کیا سخاوت؟ عزیزو، بس امام خراسان میں ہے، امام کے اوپر پریشر، دباؤ ولی عہدی قبول کرنے کا۔ امام نے ولی عہدی کو قبول کیا بائی پریشر، ورنہ امام اچھا جب امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا اور اعلان ہو گیا کہ حکومت کے ولی عہد ہیں، تو ایک مرتبہ اب اتفاق دیکھیے کہ خراسان میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ اب جب سوکھا پڑ گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ امام نے جابر و ظالم حکومت کی ولی عہدی کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور یہ عذاب آ گیا ہے۔ اور جب مخلوق خدا پریشان ہوئی تو ایک مرتبہ مامون نے امام سے کہا کہ فرزند رسول اب مخلوق خدا پریشان ہے، آپ دعا فرمائیے، آپ نماز استسقاء پڑھیے تاکہ بارش کا نزول ہو۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، مگر دوشنبے کا دن آنے دیو۔ تو کہا کہ دوشنبے کا دن کیوں؟ کہا اس لیے کہ دوشنبے کے دن میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اپنے نانا رسول خدا کو، اپنے جد علی مرتضیٰ کو، انہوں نے فرمایا کہ دوشنبے کے دن طلب 12 کی نماز پڑھنا۔ اب جب دوشنبے کا دن آیا، توجہ چاہتا ہوں، دوشنبے کا دن آیا تو ایک مرتبہ امام بیت الشرف سے برآمد ہوئے، امام رسول کو سر پہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، عصائے رسول کو لے کے چلے، جم غفیر امام کے ساتھ ساتھ امام نے نماز استسقاء پڑھی۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، آسمان پہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، لوگوں نے اپنے دامن کو سمیٹنا شروع کیا، گھر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ امام نے کہا ٹھہرو، یہ بادل یہاں نہیں برسے گا، فلاں علاقے میں برسے گا، توجہ چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا بادل کا ٹکڑا آیا، پھر لوگوں نے جانا چاہا، امام نے فرمایا یہاں نہیں برسے گا، فلاں منطقے میں برسے گا۔ پھر تیسرا ٹکڑا آیا، پھر لوگوں نے جانا چاہا، امام نے کہا ٹھہرو، ابھی یہ یہاں نہیں برسے گا، فلاں علاقے میں برسے گا۔ یہاں تک کہ جب 11واں بادل کا ٹکڑا آیا تو امام نے فرمایا یہ بادل کا ٹکڑا یہاں برسے گا مگر جب تم میں سے ہر فرد اپنے گھر کو پہنچ جائے گا، ہر فرد اپنے گھر کو پہنچ جائے گا، جب یہ بادل کا ٹکڑا برسے گا۔ تاریخ گواہ ہے جب سارے افراد اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے تب بارش ہوئی۔ عزیزو، ہم بھی بارش کی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی پریڈکشن کرتے ہیں، ہم بھی پیشین گوئی کرتے ہیں، حالات کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے کہ آج بارش ہونے والی ہے، کل بارش ہونے والی ہے۔ عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض کرو، ہم حالات اور ماحول کو دیکھ کے پریڈکشن کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو علم حیات کے ماہر تھے، جو فلکیات کے ماہر تھے، اپنے ایک مہمان کے یہاں قیام پذیر ہوئے تو
مہمان میزبان کہنے لگا آج قبلہ آج رات میں بارش ہوگی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کتاب کو نکالا, ذائچے کو نکالا اور اپنے علم کے سہارے معلوم کرنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا. کہنے لگے آج تو بارش کے کچھ بھی آثار نہیں ہیں, مگر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے؟ کہا اصل میں سرکار یہ میرا کتا جو ہے ہر روز چھت پہ لیٹتا ہے, لیکن جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو نیچے آ کے لیٹتا ہے. آج بھی چھت چھوڑ کے نیچے آ گیا ہے تو بارش ہوگی. تو عزیزو دیکھیے, ہم بھی پریڈکشن کرتے ہیں, ہم بھی پیشین گوئی کرتے ہیں, مگر کبھی پیشین گوئی صحیح ہوتی ہے, کبھی پیشین گوئی غلط ہو جاتی ہے. آج ایڈوانسمنٹ کے زمانے میں دیکھیے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور فورکاسٹ ہوتی ہے کہ آج ہیوی بارش ہوگی, آج لائٹ رین ہوگی. دیکھیے پریڈکشن ہوتا ہے نا, تو اور جب پریڈکشن ہوتا ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ آج ہیوی بارش ہوگی تو چند قطرے بارش گرتے ہیں, اور جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آج لائٹ بارش ہوگی تو بہت ہیوی بارش ہو جاتی ہے, کبھی تو ایک قطرے بھی نہیں برستے. تو عزیزو پیشین گوئی کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے, بس یہی فرق ہے عوام کے قول میں اور امام کے قول میں. عوام کا قول کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے, مگر امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو غلط ہو, جس کا قول غلط ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا ہے, وہ عوام ہوتا ہے. ہاں عزیزو, امام کا قول کبھی بدل نہیں سکتا. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, امام کا قول کبھی غلط ہو نہیں سکتا. دنیا لاکھ کوشش کر لے, کتنے بھی جتن کر لے, امام کا قول غلط نہیں ہو سکتا. میثم تمار کو جب دربار ابن زیاد میں لایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ علی سے برات اختیار کرو, کہا علی سے بہتر امام تو لے کے آؤ کہ میں علی سے برات اختیار کروں. کہا اگر برات اختیار نہیں کرو گے تو تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. کہا میں تو 20 سال سے انتظار کر رہا ہوں, 20 سال سے انتظار کر رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے مولا علی نے بتایا کیا ہے میثم, میری محبت میں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا, تو میں 20 سال سے انتظار کر رہا ہوں. کہا تمہارے علی نے اور کیا کہا؟ کہا میثم میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی. کہا تو صحیح, تمہارے علی نے کہا ہے کہ زبان کاٹی جائے گی, آج میں تمہاری زبان نہ کاٹ کے تمہارے مولا کے قول کو باطل کر کے رہوں گا. 20 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے کہا تھا, سن 60 ہجری کے بعد میثم تمار کی شہادت. 20 سال کا عرصہ ہے. ایک طرف میثم کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ہے میری زبان کاٹی جائے گی, ابن زیاد کہتا ہے میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا تاکہ تمہارے مولا کا قول باطل ہو جائے. مگر جناب میثم کے عقیدے میں, ایمان میں کوئی تزلزل نہیں, کوئی راشا نہیں. توجہ, کیا سخت منزل ہے, اچھے کا ایمان متزلزل ہو جائے. مگر جناب میثم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تیری مجال ہے کہ میرے مولا کا قول غلط ہو جائے. کہا لے جا جلاد, میثم کو سولی پہ لٹکا دے. توجہ چاہتا ہوں, لٹکا دے. جا کے تختہ دار پہ لٹکا دیا. پورے جسم میں کیلیں نصب کر دی گئیں, پورے جسم سے لہو جاری ہے. ابھی آپ منقبت پڑھ رہے تھے. عزیزو, علی والے چاہے منبر پہ ہوں جب بھی منقبت پڑھتے ہیں, چاہے دار پہ ہوں جب بھی منقبت پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ لہو نکل رہا ہے. جناب میثم نے کہا اے کوفے والو, میرے سینے میں اسرار ہیں, آ جاؤ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تاکہ سارے اسرار کو تمہارے سامنے عیاں کر دوں. اور دیکھو ہمارا مولا وہ ہے جو مولود کعبہ ہے, ہمارا مولا وہ ہے جو وسیع رسول ہے, ہمارا مولا وہ ہے جو جانشین رسول ہے, جو فاتح خیبر ہے, جو فاتح بدر و حنین ہے, جو مولود کعبہ ہے. ایک مرتبہ جناب میثم تمار
علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں اور دشمنان علی کی ولدیتوں کو بھی بیان کرنا شروع کیا۔ عزیزو جب ولدیتوں سے پردے ہٹنے لگے تو ایک مرتبہ جلاد نے دیکھا کہ ماحول بدلتا جا رہا ہے، ابن زیاد کے پاس آیا، کہا میثم کی زبان، میثم اگر آج میثم کی زبان نہ کاٹی تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا۔ ابن زیاد زانو پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے جا میثم کی زبان کاٹ لے، اس کے مولا علی نے صحیح کہا ہے۔ تو عزیزو لوگوں کا قول کٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، مگر امامت کا قول اٹل ہوتا ہے۔ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں۔ صفے لگاؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ پہلے الفاظ کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار امام رؤوف کے صدقے میں جتنے بھی مومنین یہاں پہ موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے جو بھائی مصروف کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے مرحومین پیوند خاک ہو چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ابھی کل جن بھائی کا انتقال ہوا جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے اہل و عیال ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔